نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر فإنه بركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، شعبان کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور شعبان المعظم کے مہینے کے اندر عبادتوں کی فضیلتوں کا احادیث مبارکہ کے اندر تذکرہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادت کرنے پر اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ان ایام کے بعد ایک رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو خیر کا بھی باعث ہے، برکت والا ہے، فضیلت والا ہے، بڑے کیا ہے اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ ایام شروع ہو جائیں گے اور پھر ان ایام کی فضیلت کیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے بے شمار مقام کے اندر اس کی فضیلت کو واضح کیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کی فضیلت کو واضح کیا ہے۔ تو رمضان المبارک جیسے آتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ روزوں والا ہے، اس کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز متصور ہو جاتی ہے کہ رمضان کا تعلق جو ہے صرف روزے سے ہے، رمضان کی مناسبت روزے سے ہے، رمضان کا جو ربط ہے وہ روزے سے ہے، رمضان کا جو تعلق ہے وہ روزے سے ہے۔ صرف ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن ہم قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ بڑے کیا ہے عجیب انداز میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ شہر رمضان کیا ہے؟ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کون سا ہے؟ قرآن مجید کیسا ہے؟ اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ اس کے کیا ہے مناسبت کیا ہے؟ اور اس کے اندر کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ اللہ نے دو صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ھدی للناس، پہلی صفت یہ ہے کہ قرآن جو ہے انسانوں کے لیے، قرآن جو ہے امت کے لیے، قرآن جو ہے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگ گمراہی سے نکلتے ہیں، ہدایت پر آتے ہیں، ضلالت سے نکلتے ہیں، نور کی طرف آ جاتے ہیں، ظلمت سے نکلتے ہیں، روشنی میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کی پہلی صفت یہ ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے
لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کیا ہے، ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور دوسری صفت یہ ہے، اس کی کیا ہے، اس کے اندر واضح دلیلیں ہیں، اور یہ کیا ہے، واضح الدلالہ ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی ہے، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی ہے، حتیٰ کہ ہر چیز کے اندر کیا ہے، صحیح اور غلط کے اندر ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے۔ یہ دوسری اس کی صفت ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے توریت کو نازل کیا، اس کے اندر بھی ہدایت تھی، اس کے اندر بھی نور تھا۔ اللہ نے انجیل کو نازل کیا، اس کے اندر بھی ہدایت تھی، اس کے اندر بھی نور تھا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو ذکر فرمایا ہے دیگر کتابوں کے اندر بھی۔ آسمانی جتنی کتابیں تھیں وہ تمام کی تمام دونوں صفتوں سے متصف تھی، یعنی ان کے اندر ہدایت بھی تھی، ان کے اندر کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی صفت بھی تھی۔ تو لہذا دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت یا انجیل اور دوسر زبور کیا ہے، دیگر کتابیں، ان کے اندر کیا ہے، وضاحت تو ہے، امتیاز تو تھا، لیکن واضح الدلالہ تو تھی، لیکن اس طریقے سے نہیں تھی، بالکل کامل طریقے سے جس طریقے سے قرآن ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ قرآن ہدایت کے اندر بھی بدرجہ اتم ہے، اور واضح الدلالہ ہونے کے اندر حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے، فرق پیدا کرنے کے اندر بھی کیا ہے، یہ کامل ہے، یہ اکمل ہے، یہ اتم ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا خفا نہیں ہے، کسی قسم کی پوشیدگی نہیں ہے۔ انجیل کے اندر کیا ہے، دلالت حق اور باطل کے درمیان فرق تو تھا لیکن وہ خفی تھا، انجیل کے اندر تو تھا لیکن وہ خفی تھا، اتنا واضح نہیں تھا جتنا قرآن کے اندر ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہر چیز کے اندر حق اور باطل اور دیگر چیزوں کے اندر امتیاز پیدا کر دیتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کی صفت ہے۔ اب رمضان کا تعلق آیا قرآن سے ہے یا رمضان کا تعلق روزوں سے ہے؟ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ رمضان کا تعلق جو ہے صرف روزوں سے ہے۔ نہ، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے، دیگر مہینے بھی تھے، ان تمام میں سے صرف رمضان کا انتخاب کیا ہے، اس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہم روایت کے اندر روشنی ڈالتے ہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کے صحیفوں کو نازل کیا تھا یکم رمضان کے اندر، دیگر صحیفوں کو کسی کو 8 کے اندر، کسی کو 12 رمضان کے اندر، کسی کو 18 کے اندر، دیگر جو کتابیں ہیں آسمانی، ان تمام کا انتخاب رب نے رمضان کے اندر کیا تھا۔ لیکن قرآن کا انتخاب بھی رب نے رمضان کے اندر کیا ہے۔ تو رمضان کی جو نسبت ہے، رمضان کا جو تعلق ہے، رمضان کی جو مناسبت ہے، رمضان کا جو جوڑ اور تعلق ہے، وہ روزوں سے نہیں ہے بلکہ قرآن سے ہے، کیونکہ قرآن نازل ہوا اس لیے رمضان کی فضیلت بڑھ گئی ہے۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان کی فضیلت اور زیادہ بڑھی ہے، تو لہذا قرآن سے اس کا تعلق ہے۔ تو لہذا قرآن کو کس کا کلام ہے؟ کلام خدا بندی ہے۔ اس کے اندر انوار ہیں، تجلیات ہیں، خیرات ہیں، برکات ہیں، لیکن انسانی کیا ہے، قدورتوں، نفسانی خواہشتوں، ظلمتوں اور گناہوں اور کیا ہے، دیگر چیزوں کی وجہ سے کیا ہے، بشری تقاضے کی وجہ سے کیا ہے، اور نفسانی تقاضے کی وجہ سے کیا ہے، انسان رب سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے جو انوار اور تجلیات، خیرات اور برکات اور صدقات ہیں، اس کو کما حقہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو لہذا رب نے قرآن کو نازل کیا، تو رب نے یہ سوچا کہ جب قرآن اتنا اہمیت کا حامل ہے تو لہذا اس کے انوار اور برکات بندوں کے قلوب کے اندر منتقل ہو جائیں، کوئی ایسی عبادت کا انتخاب کیا جائے جو اس کے اندر بھی کمال ہونا چاہیے،
تو رب نے تمام عبادتوں میں سے صرف روزے کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے توریت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تو پہلے 40 روزے رکھوائے، اس کے بعد انجیل عطا کی گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی تو لہذا 40 روزے رکھوائے۔ اسی طریقے سے دیگر جتنی آسمانی کتابیں تھیں سب کے نزول سے پہلے، عطا فرمانے سے پہلے کیا ہے، رب نے ان سے روزے رکھوائے ہیں تاکہ ان کے قلوب کما حق کہو کیا ہے، اس چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام کی باری آتی ہے، آپ غار حرا کے اندر ہیں، وہاں آپ نے روزے رکھے ہیں تو لہذا قرآن کا نزول ہو گیا۔ تو لہذا روزہ کیا ہے، انسان کے اندر اللہ کی انوار، اللہ کی تجلیات، اللہ کی خیرات اور برکات کو کیا ہے حاصل کرنے کا، انسان کے قلوب کے اندر پیدا اور پیوست کرنے کا کیا ہے ایسا تریاق اور ایسا اکسیر کیا ہے نسخہ ہے، جس کے ذریعے سے کیا ہے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا دیدار تو نہیں کر سکتا ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کے انوار اور تجلیات کو کیا ہے کما حق کہو کیا ہے اس روزے رکھنے کی وجہ سے کیا ہے اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس مہینے کے اندر روزوں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو رمضان کے اندر کیا ہے بجائے روزوں کے کیا ہے نماز کا انتخاب بھی کر سکتا تھا، لیکن نماز کے اندر وہ صفت نہیں ہے جو روزے کے اندر ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کیا ہے کھانے پینے اور کیا ہے نفسانی لذتوں کو کیا ہے چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہے اللہ کا بالکل قریب ہو جاتا ہے، اس کے اندر صفت تقوی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن بڑی اونچی کتاب ہے، اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، رب کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے کیا ہے رب نے روزوں کا انتخاب کیا ہے تاکہ روزہ رکھ کر کے کیا ہے کما حق کہو تو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ کیا ہے اس کے کلام سے، اس کے انوار سے، اس کی تجلیات سے، اس کی برکات سے بندہ کیا ہے فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر 30 روزوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، روزہ کیا ہے رکھنے کے اللہ نے حکم تو دیا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد کیا ہے جب اس کو افطار کیا جائے گا تو رب نے اس کی، اللہ کے نبی نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ انسان نے روزہ رکھا ہے، اب جب افطار کرے گا تو لہذا اس کو چاہیے وہ کھجور سے اس کے اپنے روزے کا افطار کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اذا افطر احدکم فلیفطر، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کے بعد جب وہ افطار کرے تو لہذا کس سے کرے علی التمری، کھجور کے اوپر کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے علت بھی نبی کریم نے خود بیان فرمائی ہے فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، کیونکہ اس کے اندر برکت ہے، تو لہذا قرآن برکت والا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر کیا ہے اللہ کی انوار اور برکات کو قبول کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ اب جب روزہ رکھ لیا ہے، اب جب اس کو افطار کرے گا کس کے اوپر کھجور کے اوپر، تو کھجور کے اندر بھی کیا ہے رب نے کیا ہے برکت کو رکھا ہے، تو برکت والا مہینہ بھی ہے، برکت والی چیز اس کے اندر نازل بھی ہے۔ اب جب روزہ رکھے گا تو لہذا اس کے اندر بھی برکتیں ہیں، اب افطار کرے گا تو ایسی غذا کا رب نے انتخاب کیا ہے، نبی نے اس غذا کی تجویز فرمائی ہے جس کے اندر بھی برکت ہونی چاہیے، تاکہ پورے دن انسان کھانے کو چھوڑتا ہے، پورے دن انسان پیاسا برداشت کرتا ہے، اور پھر کیا ہے ہر چیز کو چھوڑ کر کے گرمی کی شدت کو برداشت جب کر لیتا ہے، اب جب کھجور سے وہ
اپنے روزے کا افطار کرے گا تو کھجور کے اندر اللہ نے وہ قوت رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اللہ نے ایسی جاذبیت اور قوت رکھی ہے، اگر انسان کھجور کے اوپر اپنے روزے کا افطار کرے گا تو لہذا اس کے قلب کے اندر کیا ہے، ایک عجیب کیا ہے کشمکش پیدا ہو جائے گی، عجیب سی طاقت پیدا ہو جائے گی، تاکہ مزید روزے رکھنے کے اوپر کسی قسم کی سستی اور کاہلی اور کمزوری اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ افطار کرو تو کھجور کے اوپر کرو، اور نعم السحور المؤمن التمر، سحری کے بارے میں نبی کی تعلیم یہ ہے جب تم سحری کرو تو تمہاری غذا کیا ہے، کون سی ہونی چاہیے، وہ کھجور ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھی برکت ہے، تو لہذا افطار بھی کھجور کے اوپر اور پھر کیا ہے سحری بھی کھجور کے اوپر جب ہوگی تو انسان کا جسم کیا ہے چست رہے گا، طاقت اس کے اندر رہے گی، کمزوری پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی کریم نے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ جو ہے وہ عجیب کشمکش رکھتا ہے، عجیب مبارک مہینہ ہے، اس پورے مہینے کے اندر برکت ہی ہے، لیکن ایک چیز بڑی عجیب ہے، اس مہینے کے دنوں کے اندر جو کیا ہے برکت ہے وہ اور ہے، اور اس مہینے کی رات کے اندر جو برکت ہے وہ اور ہے، تو لہذا دن کی برکات الگ ہے، رات کی برکات الگ ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے افطار کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ کھجور کے اوپر کیا ہے، اور سحری کے اندر بھی حکم دیا ہے وہ کھجور سے کیا جائے، تو لہذا دونوں کے اندر ایک عجیب تعلیم یہ ہے، افطار کے اندر جلدی کی جائے اور سحری کے اندر تاخیر کی جائے، تاکہ دونوں وقتوں کا امتیاز الگ الگ ہو جائے، دونوں کی برکات الگ الگ ہو جائیں، تو لہذا دن کی برکات الگ ہیں، رات کی الگ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے حکم دیا ہے افطار کے اندر جلدی کی جائے اور سحری کے اندر تاخیر کی جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کا نزول اس مہینے کے اندر ہوا ہے، تو لہذا قرآن کی نسبت کی وجہ سے رب نے مہینے کے اندر عبادت بھی اس کا انتخاب کیا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بندے کے اندر کیا ہے وہ قوت اور وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی انوارات کو برداشت کر سکے، رب کی تجلیات کو اپنے قلوب کے اندر سمو سکے۔ تو لہذا کما حق کا ہو تو دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن رب کے کلام سے کیا ہے بہرہ ورب ہو سکتا ہے، اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس لیے رب نے اس مہینے کے اندر کیا ہے روزوں کا انتخاب فرمایا ہے، تو روزہ کیا ہے مکمل رکھنے ہیں، تو لہذا جب 30 دن کا بندہ اگر روزہ رکھے گا اور اس کا پورا مہینہ کیا ہے عبادت کے اندر جب گزرے گا، رات بھی عبادت کے اندر، دن بھی عبادت کے اندر، رب کی معصیت سے، رب کی نافرمانی سے، گناہوں سے بالکل الگ ہو کر کے جب وہ رمضان کے مہینے کو گزارے گا، تو لہذا اس پورے مہینے کے اندر وہ جامعیت اس کے اندر ہے، تو لہذا اس کے دلوں کے اندر بھی کیا ہے وہ جامعیت پیدا ہو جائے گی۔ تو لہذا اس کی وجہ سے کیا ہے اللہ رب العزت والجلال جو مزید 11 مہینے ہے، جو پورا سال ہے، جس کا رمضان جتنا اچھا گزرے گا پورا سال اس کا اتنا ہی اچھا گزرے گا، عبادت کے اندر گزرے گا۔ لیکن اگر رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے لاپرواہی کے اندر، ہم نے غفلت کے اندر، ہم نے سستی کے اندر گزارا ہے، تو پورا سال کیا ہے ہمارے اندر غفلت ہی رہے گی، ہمارے اندر سستی اور کاہلی ہی رہے گی، رب سے دوری ہی رہے گی۔ تو لہذا کیا ہے رمضان کے اندر بڑی عجیب کشمکش ہے، بڑی عجیب انوار اور برکات ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اب کے بعد جو ایام شروع ہوں گے کیا ہے ہمیں چاہیے ہم اس کے اندر پہلے سے تیار ہو جائیں، اور رمضان المبارک کی جو خریداریاں ہیں جو ہم رمضان المبارک کے اندر کرتے ہیں ہمیں چاہیے ان 2-3 دنوں کے اندر پہلے سے کر کے رکھ لیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں عبادت کرنے کے اندر کسی قسم کی غفلت نہ برتنی پڑے، لاپرواہی کا شکار نہ ہونا پڑے، ہم کما حق ہوں یکسوئی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ رب کی عبادت کے اندر ان ایام کو گزار سکے۔ تو لہذا ہمیں کیا ہے ہمارے اندر تقوی بھی پیدا ہو جائے گا، رب کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک
المبارک کا مہینہ بڑا عجیب ہے، دیگر مہینے بھی رب کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی فضیلتیں بھی ہیں، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت بڑی عجیب ہے۔ اس کے اندر بندہ کیا ہے، اگر ایک نفلی عبادت کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے فرضوں کے برابر ثواب لکھتا ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر ایک فرض کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس فرض کے کیا ہے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے، قرآن اس مہینے کے اندر نازل ہوا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا ہے اس مہینے کے اندر کیا ہے قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس کی نسبت قرآن سے ہے، اس کی نسبت کلام سے ہے، اس کی نسبت کتاب سے ہے، تو لہذا اس کتاب کی وجہ سے اس کو فضیلت ہوئی ہے، تو لہذا زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو لہذا اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ انوار اور برکات کیا ہے رب کے ہمارے قلوب کے اندر کیا ہے اتنے ہی زیادہ پیوست ہوتے چلے جائیں گے۔ تسبیحات بھی ادا کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو اہتمام ہونا چاہیے وہ کلام اللہ کا ہونا چاہیے، کتاب اللہ کا ہونا چاہیے، قرآن کریم کا ہونا چاہیے۔ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ کیا ہے مکمل قرآن کا دور فرما دیا کرتے تھے، تو لہذا رمضان کے اندر۔ لیکن جب آپ کے وصال کا سال تھا تو اس وقت اس سال نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ ایک ہی ماہ کے اندر کیا ہے قرآن کا دور فرمایا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اس مہینے کے اندر کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے کیا ہے اس مہینے کے اندر دن کے اندر روزہ کیا ہے بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اس کے رکھنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا مقرب بندہ آتا ہے۔ اور رات کے اندر کیا ہے تراویح کی عبادت کو مسنون کس نے کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے۔ ہم کیا ہے تیاری کریں اور پہلے سے تیار رہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک بھی تراویح کیا ہے پورے ماہ کے اندر نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان المبارک کے اندر 2 سنتیں رات کی ہیں۔ نمبر 1، پورے مہینے 20 تراویح کا پڑھنا کیا ہے یہ مکمل الگ سے سنت ہے۔ اور پھر دوسری سنت پورے مہینے کے اندر پورے قرآن مجید کو کیا ہے تراویح کے اندر سننا یہ الگ سے سنت ہے۔ تو دونوں سنتیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اور ہماری تہذیب کے اندر اور ہمارے ذہن کیا ہے اس طرف مائل ہو گئے ہیں۔ ہم 8، 10، 15 دن کا قرآن کلام مجید رمضان کے اندر تراویح میں سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تراویحوں کی چھٹی کر دیتے ہیں، تراویحوں کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ اب کیا ہے ہم نے قرآن کو سن لیا ہے، اب تراویح کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ نہ یہ ذہن بالکل غلط ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ پورے مہینے تراویح کو پڑھنا، چاند دیکھ کر کے اور چاند دیکھ کر کے ختم کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں کیا ہے مستمرہ ہے، سنتیں مؤکدہ ہے۔ اور پھر کیا ہے قرآن کا سننا یہ الگ سے سنت ہے۔ لیکن پورے کشمیر کا حال یہ ہے اکثر مسجدوں کے اندر کیا ہے تراویح تو ہوتی ہے لیکن قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا ہے۔ پورے کشمیر کا یہ حال ہے۔ دیہات کے اندر آپ چلے جائیے علم طرح سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ یہ عجیب ہم نے ذہن کو بنایا ہے۔ یہ ہم کیا ہے ایک سنت کے اوپر تو عمل کرتے ہیں لیکن دوسری سنت کے ساتھ کیا ہے ہم رب کے عذاب کو کیا ہے دعوت دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں۔ ارے پورے مہینہ قرآن کو سننا تراویح کے اندر، پورے مہینے قرآن کو پڑھنا تراویح کے اندر کیا ہے الحمد سے لے کر کے والناس تک یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لہذا کیا ہے یہاں ماحول نہیں ہے، یہاں علم طرح سے ماحول ہے۔ اکثر کیا ہے جگہوں کے اوپر یہی ماحول ہے لیکن 10% کیا ہے مسجدیں وہ ہیں جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اس کے
کے علاوہ تمام مسجدیں کیا ہے بالکل خالی اور ویران نظر آتی ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, ہمیں اس ذہن کو بنانا چاہیے. انشاءاللہ ہم تراویح بھی پڑھیں گے پورے مہینے, اور پھر کیا ہے قرآن بھی سنیں گے اور پڑھائیں گے پورے مہینے. تو لہذا یہ دو سنتیں ہیں, دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے. اور دن کی عبادت روزہ ہے, اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے. لیکن یاد رکھو, جس نے رمضان المبارک کا ایک مہینہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا ہے, یہ ہلکے سے عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے, اپنی پوری زندگی کیا ہے وہ روزہ رکھتا رہے گا, لیکن اس رمضان کے روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے اتنا کیا ہے اس کے اندر اجر اور ثواب رکھا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں اور رمضان المبارک کے زیادہ سے زیادہ اوقات کیا ہے رب کی عبادت کے اندر ہم گزاریں. تو لہذا اللہ رب العزت والجلال سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی